قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہمارے درمیان سے ایک مقدس مہینہ محرم الحرام کا گزرا، اور اس مہینے کو نسبت اگر ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ ہمارے آقا حضرت امام حسین، سبحان اللہ۔ اور اسی مہینے کی 28 تاریخ اگر نسبت ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہی انہی کی آج، یعنی امام حسین ہی کی آج، جن کو پوری دنیا مخدوم اشرف کہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم دیوانے حسین ہے اور دیوانے اہل بیت بھی ہے، اس لیے کہ مخدوم پاک نے جب سلطنت کو چننے کی باری آئی تھی تو کسے چنا تھا؟ بابا نے تو دعا کیا تھا، ارے کیا دعا کیا تھا؟ مولا ہمیں ایک آل دے دے، ایک اولاد دے دے تاکہ میری سلطنت کو چلائے۔ لیکن سنو، آقا نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابراہیم، تجھے ایک بیٹا نہیں ہوگا، دو بیٹا ہوگا، اور ایک بیٹا تیرے سلطنت کو چلائے گا، ایک بیٹا میرے سلطنت کو چلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہزار مختوم اجر، ہزار حضور سرکار کرام۔ ایک بیٹا تیری سلطنت کو چلائے گا، ایک بیٹا میری سلطنت کو چلائے گا، یعنی جو آقا کی سلطنت کو چلائے، ارے اس کا نام رکھنے والا کوئی دنیا والا نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں رکھا، کسی مجدد نے نہیں رکھا، کسی محدث نے نہیں رکھا، کسی مفکر نے نہیں رکھا، تو کس نے رکھا؟ میں کہوں گا کوئی اور نہیں، پوری کائنات کے رسول نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور نے نہیں بلکہ پوری کائنات کے رسول نے رکھا۔ کیا رکھا؟ یہی کہا، اے ابراہیم تجھے دو اولاد ہوگی، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا۔ سبحان اللہ، واہ حق حق۔ اس نے چنا ہے، کسی اور نے نہیں چنا، ہمارے آقا نے چنا۔ اور سنو اشرفیوں، اپنے پہ جتنا ناز کرو کم ہے، اس لیے جو ملا تمہیں وہ اشرف ہی ملا ہے، سبحان جو اللہ۔ ملا ہے اشرف ملا ہے۔ رسولوں میں دیکھو ہمارا رسول اشرف ہے، ولیوں میں دیکھو علی کو دیکھتے ہیں اشرف نظر آتے ہیں، ولیوں میں دیکھو غوث پاک کو دیکھا اشرف نظر آئے، خواجہ غریب نواز کو دیکھا اشرف نظر آئے، جسے دیکھتے ہیں اشرف نظر آتے ہیں، اشرف نظر آتے ہیں۔ نظام الدین کو دیکھا اشرف نظر آئے، علاء الدین کو دیکھا اشرف نظر آئے، اور مخدوم اشرف کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشرف نظر آئے۔ اسی لیے میں اس مہینے کے تعلق سے چند شعر پڑھنے والا تھا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سوچ میں کب پڑھتا ہوں؟ جب ٹائم قید ہوتا ہے، یعنی 10 منٹ بولنا ہے اور آگے 20 کھیل کے جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ چلے ہوا دانا دانا
دانا دانا دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کے سجدے میں کائنات پلی، سبحان جس اللہ، کے سجدے میں کائنات پلی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ جو زبیدہ کو بخش دے جنت، جو زبیدہ کو بخش دے جنت، جو زبیدہ کو بخش دے جنت، ایسا فرزند میرے حسین کا ہے، ایسا فرزند میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو گے دل نہیں دوں گا، جان مانگو گے دل نہیں دوں گا، جان مانگو گے دل نہیں دوں گا۔ ارے دل میرے حسین کا ہے، دل میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، ایسا آستانہ میرے حسین کا ہے، ایسا آستانہ میرے حسین کا ہے۔ دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ سنو مخدوم پاک کون ہے؟ مخدوم پاک ہے کون؟ مخدوم پاک وہ ہے اس کو چننے والی ذات کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے آقا نے چنا، سبحان اللہ، ہمارے آقا نے چنا۔ اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، تاریخ السلطنت کہا جاتا ہے۔ ارے جو کوئی سلطنت کو ٹھکرا دے، کوئی نہیں ہوتا، کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی۔ ارے کسی کا باپ امبانی ہو، کسی کا باپ اڈانی ہو، اسے کہا جائے تمہیں اسے چھوڑ کر غریبی میں جانا ہے، اسے چھوڑ کر جھوپڑے میں جانا ہے، اسے چھوڑ کر غریبی میں جانا ہے، تو وہ اڈانی کا لڑکا امبانی کا لڑکا کہے گا نہیں نہیں میں اسی میں رہوں گا، اس لیے کہ ہمیں عیش و آرام اس کے اندر ہے، اچھا کھانا یہاں ملتا ہے، اچھا لباس یہاں ملتا ہے۔ لیکن مخدوم پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، مخدوم پاک سے پوچھتے ہیں مخدوم پاک آپ تو سلطنت کے مالک ہے، سمنان کے سلطان ہے، آپ کو تخت ملا ہے، آپ کو تاج ملا ہے، آپ کو کرسی ملی ہے، آپ کو محلات ملے ہیں، اسے چھوڑ کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو سنو میرے اشرف کا جواب یہی ہوگا، ارے ہمیں بنایا گیا ہے اس سلطنت کے لیے نہیں بلکہ بنایا گیا ہے آقا کی سلطنت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کی سلطنت کے لیے۔ اور کیا چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ارے مخدوم اشرف وہ ہے، مخدوم اشرف وہ ہے اگر مٹی کو ہاتھ میں لے کر دم کر دے تو مٹی سونا ہو جائے۔ میرا مخدوم وہ ہے جو مورتی ہے، جو بود ہے، اور اسے اشارہ کر دے تو اس کے اندر جان آ جائے، وہ بھی چلنے لگے، سبحان اللہ، چلنے لگے۔ وہ ہے ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبدالرزاق نور العین ہے، مخدوم پاک ان کی تلاش کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، یہ بتاؤ عبدالرزاق نظر نہیں آتے ہیں، یہ کہاں گئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں ایک نجومی آیا ہے جو سونا بنانے کا ترتیب بتاتا ہے کہ سونا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اسے سیکھنے گئے ہیں۔ مخدوم پاک نے کہا
जाओ उसे बुला कर लाओ, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को बुला कर लाओ। अब जैसे ही कहा गया है, एक खादिम गया है, मुरीद गया है, जाने वाला गया है और बुलाकर किसे लाया है? किसी और को नहीं, अरे वो आए हैं जो रूहानी बेटा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो रूहानी बेटा है। जैसे आए हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक आए, पूछा गया, क्या पूछा गया? मखदूम बात पूछ रहे हैं, ये बताओ तुम नजर नहीं आ रहे थे, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे? अब्दुल रज़्ज़ाक ने हाथों को जोड़ा है, आका मैं फला मोहल्ले में गया था, मैं तरतीब सीखने गया था कि सोना कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से सोना बनाया जाता है। अगर सोना बनाने की तरकीब मैं सीख गया तो मैं पेट को पाल लूंगा, घर चल जाएगा, घर अच्छी तरीके से चल जाएगा। ये सोचकर मैं सोने की तरतीब सीख रहा था। जैसे ही कहना है, मखदूम पाक ने कहा, अरे सीखना है तो यहाँ सीख, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ सीख, वहाँ क्या मिलेगा? अब क्या हुआ? मखदूम पाक ने मिट्टी को उठाया है, हाथों में लिया है और कहा है, ए अब्दुल रज़्ज़ाक ये बता मेरे हाथ में क्या है? अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा है, कुछ और नहीं है, मिट्टी है, कुछ और नहीं है, मिट्टी है। गोल्फा ने देखा, मिट्टी है। खादिम ने देखा, मिट्टी है। चाहने वाले ने देखा, मिट्टी है। मानने वाले ने देखा, मिट्टी है। सबने देखा, मिट्टी है। मखदूम पाक ने मुट्ठी बांधी है, क्या दम किया और फूकने के बाद जैसे ही मुट्ठी खुली है और कहा है, ये पता क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा, मुरीद ने क्या देखा, चाहने वाले ने क्या देखा, मानने वाले ने क्या देखा? मैं कहूँगा कुछ और नहीं देखा, जैसे ही दम करना था वो मिट्टी सोना बन गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक का पैर हो जाए, गरम हो जाए, जब मिट्टी को दम करे तो वो सोना बन जाए। सोना बन जाए तो उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला, उनका दीवाना, उनके नाम लेने वाला, उनका जिक्र करने वाला, उनका चर्चा करने वाला अगर सही हो जाए, सही रास्ते पे चलने लगे, नमाज का पाबंद हो जाए, तकवा गुजार हो जाए, परहेजगार हो जाए, नेक अमाल करने वाला हो जाए, कुरान की तिलावत करने वाला हो जाए, मखदूम पाक का फैजान हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, कब्र में भी बेड़ा पार होगा। हुजूर सरकारे कलाम। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ? ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ? हर जर्रे सहन का सागर बदोश है। हजरात ये थे जनाब मौलाना आमिर साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे थे और आप हजरात सुनकर महजूज हो रहे थे। और सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का दाद दे रहे थे और देते रहिए। इससे आपका भी फायदा है, जिसके हक में सजाया गया है, जिसके मुतल्लिक उसे भी फायदा है। तो हजरात, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त आपके सामने है और आप अपने माथे की निगाहों से उनके चेहरे